تعریف سب سے پہلے خدا کی بیاں کروں، تعریف سب سے پہلے خدا کی بیاں کروں، جتنے ہیں نام اس کے وہ ورد زباں کروں، قربان جان کر تم محمد کے نام پر، قربان جان کر تم محمد کے نام پر، پڑھ لو درود حضرت خیر الانام پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وقال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ اور عزیز نوجوانوں، حضرات علماء کرام، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمارے مرحوم اسماعیل بھائی بانگی کی ایک مدت سے محبت تھی، ان کی قبر کی زیارت کے لیے اور ان کی اہلیہ محترمہ جنہوں نے میری بہت خدمت کی امریکہ کی سرزمین پر، ان کی عیادت کے لیے لاجپور کے اندر آنا نصیب فرمایا، تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں بھی عرض کرتا چلا جاؤں تو میرا سفر بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو اور کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور اس مبارک گھڑیوں کی برکت سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ دنیا ایک فیکٹری ہے اور اس کا مالک احکم الحاکمین ہے۔ جیسے کسی چیز کے بنانے کے لیے فیکٹری کھولی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی مناسب مشینری اور مشینیں فٹ کی جاتی ہے، ملازمین اور کاریگروں کی رہائش کے لیے مکان بنائے جاتے ہیں، بجلی اور پاور کا انتظام کیا جاتا ہے، ساری ضروریات پہلے سے مہیا کر دی جاتی ہے۔ جب ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہے تب ملازمین اور کاریگروں کو بلا کر کے ان سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کارخانہ ہے، اس میں انسانوں کے ذریعے دنیا کو آباد کرنا تھا، تو آباد کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کی گوداون کے اندر انسانی ضروریات کو بھر دیا تاکہ جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا جا رہا ہے وہ مقصد میں وہ پورا اترے، اور ایک ایگریمنٹ دے دیا، اور ایگریمنٹ ہماری موت ہے۔ کسی کو 25 سال کا، کسی کو 50 سال کا، کسی کو 60 سال کا، کسی کو 70 سال کا، زیادہ سے زیادہ 100 سال کا ایگریمنٹ دے کر کے یہ کہہ دیا کہ عبادت کر کے میرے پاس آ جاؤ، ہماری آفس آخرت کے اندر ہے۔ جیسے عبادت کرو گے اور جتنے اخلاص کے ساتھ عبادت کرو گے اسی کے بقدر تمہیں انعام دیا جائے گا، اجر و ثواب دیا جائے گا۔
کسی کو 10 گنا، کسی کو 100 گنا، کسی کو 700 گنا. وہ تو اللہ کی آفس ہے، اللہ کے کارخانے کی آفس ہے. جتنا اخلاص کے ساتھ، جتنے تقوی اور احتیاط کے ساتھ، تقوی اور طہارت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر دنیا کی مختصر زندگی کو گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسی کی بقدر اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا. تو یہ ایک مختصر زندگی ہے، ایک پھول کی مانند زندگی ہے کہ باغ میں پھول کھلا ہوا ہے، مہک رہا ہے، بھینی بھینی شبنم اس پر پڑی ہوئی ہے، بلبلیں اس میں چہچہا رہی ہے. دیکھنے میں بڑا خوشنما منظر ہے کہ سارے باغات کی رونق اس پھول کی وجہ سے ہے. دوسرے دن گئے، وہ پھول بھی غائب. ارے یہ کہاں گیا؟ کیا مہک تھی، کیا بلبلوں کی چہک تھی اور کیا خوشنما منظر تھا. یہ پھول کہاں گیا، کس نے توڑا؟ آج یہ سارا گلدستہ بے رونق ہو چکا ہے. یہ خوشنما منظر کہاں چلا گیا؟ تو کسی نے بتلایا کہ یہ پھول کو تو باغ کے مالی نے توڑ لیا. پھر کہاں گیا؟ کسی کے گجرے میں، کسی کے صحرے میں، اور کسی کی سر کی چوٹی میں، اور کسی کے گلے کے ہار میں. مگر کہاں تک؟ 24 گھنٹے رہ کر کے کملا گیا، مرجھا گیا اور آخر چلا گیا کچرا پیٹی میں. کل اس کی قیمت تھی اور آج اس کی کوئی قیمت نہیں، بے قیمت ہو گیا. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ شادیوں کے اندر پھولوں کی برسات مت برساؤ، یہ اسراف ہے. ہاں، پھولوں کے ہار کے بغیر اور پھولوں کے گلدستے کے بغیر شادی کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں. یہی مثال ہماری ہے کہ آج انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے جھولے پر بیٹھا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. سارے گھر کی رونق اس مکان کے مالک کی وجہ سے ہیں. دوسرے دن گئے، وہ آفس بھی خالی، وہ جھولا بھی خالی، وہ کرسی بھی خالی، سب کچھ خالی. ارے ساری رونق تو اس آدمی کی وجہ سے تھی، یہ کہاں گیا، کدھر گیا؟ تو کسی نے بتلایا کہ اس کو تو موت کے مالی نے توڑ لیا. پھر کہاں گیا؟ جس طریقے سے پھول چمن سے نکل کر کسی کے گلے کے اندر چوٹے، کسی کے گلے کے ہار میں، کسی کی سر کی چوٹی میں اور کسی کے صحرے میں گیا تھا، اسی طریقے سے اس کا جنازہ تھوڑی دیر کے لیے سب کے کاندھوں پر ہوگا. امام صاحب کے کاندھے پر اس کا جنازہ، حافظ صاحب کے کاندھے پر اس کا جنازہ، گھر والوں کے کاندھوں پر اس کا جنازہ، رشتہ دار قرابت داروں کے اور گاؤں والوں کے کندھے پر اس کا جنازہ. معلوم نہیں لندن، پیرس، امریکہ سے اس کے جنازے میں آئیں گے. مگر کہاں تک؟ قبرستان تک. اب تو قبرستان تک بھی لوگ نہیں جاتے. اب تو ادھر نماز پڑھی کے فوراً چھو. اب یہ ماحول بن گیا. اللہ حفاظت فرمائے اعمال کی. تو میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے پھول کے مانند. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کے لیے یہاں کو پیدا فرمایا ہے، وہ مقصد کو ہم کیسے پورا کریں گے؟ وہ مقصد کو ہمیں پورا کرنا ہے. ہاں، جنت اللہ کے مقصد کو پورا کرنے کے بعد ملے گی. اگر دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے مقصد کو پورا نہیں کیا تو جنت نہیں ملے گی. اللہ وہاں پاک کرے گا، جہنم میں ڈال دے گا. پاک ہو جاؤ، میری جنت پاک ہے، میں پہلے تمہیں پاک کروں گا. پاک ہو جاؤ گے، پھر سزا بھگتنے کے بعد پاک صاف ہو کر کے اللہ وہاں غسل دے کر پاک نہیں کرے گا، اللہ وہاں پانی سے پاک نہیں کرے گا، اللہ وہاں پر آگ سے پاک کرے گا. پھر جنت میں جاؤ.
اللہم احفظنا من، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کا ایک گلاس پانی، گرم پانی، دوزخ کا ایک گلاس گرم پانی دنیا کے 7 سمندر میں ڈال دیے جائے تو 7 سمندر ابلنے لگے، اتنا گرم پانی ہے۔ اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا پانی اتنا کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے کہ ایک کپ پانی، کتنا؟ ایک کپ پانی، جہنم کا کڑوا ایک کپ پانی دنیا کے 7 سمندر میں ڈال دیے جائیں تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں، اور جنت بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو، جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ ہاں یہ بہت بڑی جنت ہے، 7 جنتوں میں سب سے بڑی جنت ہے۔ چھوٹی سی جنت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، چھوٹی جنت، نیچے کی جنت کو پیدا فرمایا۔ اور جبرائیل امین کو حکم فرمایا، اے جبرائیل جاؤ میری جنت کا نظارہ کرو، دیکھ کر کے آؤ میں نے کیسی جنت کو بنایا۔ جبرائیل امین جنت کو دیکھنے کے لیے جنت میں جاتے ہیں۔ کون سی جنت بھائی؟ نیچے کی جنت۔ تو اتنی نورانی، اتنا خوشنما منظر اور اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نظارہ اور اتنا نورانی نظارہ اور اتنا خوشنما منظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں میں یہ سمجھا کہ آج تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر گزار ہوں۔ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ آج تو نے مجھے تیرا دیدار نصیب کیا۔ جب سجدے میں گئے اللہ رب العزت کا حکم ہوا ارفع راسک یا جبرائیل، سر اٹھائیے۔ جب سر اٹھایا تو جنت کی ایک نوجوان حسین اور جمیل لڑکی سامنے کھڑی تھی جو ہنس رہی تھی، جس کے دانتوں کی چمک نے اور جس کے منہ سے نکلنے والی خوشبو نے ساری جنت کو معطر بنا دیا تھا، اور جس کی دانتوں کی چمک نے سارے نظارے عجیب و غریب بنا دیے تھے۔ یہ نیچے کی جنت کا عالم ہے، اوپر کی جنت کا جنت الفردوس کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ پھول کے مانند زندگی ہے۔ میں نے مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا، اس کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں جس دن سے دنیا کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس دن سے پروردگار عالم نے اس دنیا کو ایک مرتبہ بھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، اور تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنی آخرت کی زندگی بگاڑ رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم کو اللہ نے شب برات عطا فرمائی تھی۔ تو شب برات کا مقصد کیا ہے؟ اس میں کیا عبادت کرنا ہے؟ شب کا معنی رات اور برات کا معنی نجات۔ اگر شب برات میں تم نے اعمال کر لیے تو برات وہاں نصیب ہوگی، نجات مل جائے گی تم۔ لیکن آپ نہ شب رہی نہ برات رہی، لوگ کہتے سبرات ہے، آج سبرات
نہ شب رہی نہ برات رہی۔ اب معلوم نہیں شب برات میں کیا کیا خرافات ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شب برات کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آنے والا مبارک مہینہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اتنا عظیم الشان اور برکت اور رحمت والا مہینہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ شب کے اندر تمہاری زندگی کے اور تمہارے سال بھر کے گناہوں کو یاد کر کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے رو دھو کر کے صلاۃ توبہ پڑھ کر کے ندامت کے آنسو بہا کر کے سرب سجود ہو کر کے توبہ کر لو، معافی مانگ لو اور معافی مانگ کر کے پاک صاف ہو جاؤ، اور پاک صاف ہو جانے کے بعد میرے مہینے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ ایسا مہینہ نہیں ہے ہاں جیسے 11 مہینے گزارے اور داخل ہو گئے تو نہ رمضان ہے نہ غیر رمضان، اس کے لیے دونوں برابر۔ یہ پاک صاف ہونے کا عبادت کی رات ہے۔ پہلے تخلیہ ہوتا ہے، بعد میں تحلیہ ہوتا ہے۔ تخلیہ کا معنی ہوتا ہے کھرچنے کے، اور تحلیہ کا معنی ہوتا ہے مزین ہونے کے۔ جس طریقے سے یہ مسجد کو رنگ روغن کرنا ہوتا ہے یا اپنے مکان کو رنگ روغن کرنا ہوتا ہے تو پہلے برابر کھرچا جاتا ہے، برابر اس کو صاف کیا جاتا ہے، بعد میں اگر کلر لگایا جاتا ہے تو پھر وہ پائیدار رہتا ہے۔ اور ایسے ہی لگایا دیا تو کلر تو لگ جائے گا مگر تھوڑے دنوں کے بعد پوپرے کی شکل اختیار کرے گا، پوپرا بن کر کے نکل جائے گا۔ ایسے ہی رمضان آئے گا اور رمضان پوپرا بن کر کے ختم ہو جائے گا۔ ہاں تو پہلے برابر شب برات کے بعد پاک صاف ہو جاؤ، ابھی نہیں ہوئے ہیں تو ابھی کچھ دن باقی ہے، کچھ گھڑیاں باقی ہے، پاک صاف ہو کر کے رمضان مبارک میں داخلہ ہو۔ اس لیے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا روزہ ایک روزہ، رمضان المبارک کا ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، پوری زندگی اس کے بدلے کے اندر روزہ رکھتا رہے گا۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کی زندگی دے اور قیامت تک وہ نوافل روزہ رکھتا رہے گا، لیکن رمضان کا یہ جو مبارک روزہ ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کا بدل نہیں ہوگا۔ تو اندازہ لگا اس روزے سے کہ وہ کتنا بڑا روزہ ہوگا کہ پہلے ہی دن رمضان المبارک کی ایک تراویح پڑھی اللہ پاک اس کو گناہوں کو پاک صاف فرما دیں گے، اس کو پاک صاف فرما دیں گے۔ دوسری تراویح پڑھی آسمانی تمام کی تمام کتابوں کا اس نے تلاوت کی، اور تلاوت کی وجہ سے ایک ایک حرف پر جو اس کو ثواب ملتا ہے وہ چاروں کتاب آسمانی بڑی سے بڑی کتابیں اس کے برابر اس کو ثواب لکھا جائے گا۔ اور رمضان کی آخری رات کے اندر اللہ پاک اس کو ایسا پاک صاف کر دیں گے، ایسا پاک صاف کر دیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ لیکن شب برات کے اندر پاک صاف ہونے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اس نے صلاۃ توبہ کی۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نماز کی توفیق نہیں ملتی، سستی اور کاہلی ستاتی ہے،
ہم بہت کوشش کرتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، ہمارے اکابرین کی قبروں پر اللہ رحم و کرم کی بارش نازل فرما کر نور سے بھر دے۔ ہمارے لیے کیا کچھ بتا گئے۔ فرمایا جو انسان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی وہ صرف فجر کی نماز میں آ جائے، فجر کی نماز جماعت کے اہتمام کے ساتھ کچھ دن پابندی کے ساتھ نماز پڑھے اور اللہ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس فجر کی نماز کی برکت سے اس کو نمازی بنا دیں گے، اس کو عبادت والا بنا دیں گے۔ یہ ہمارے اسلاف کا کیا ہوا عمل ہے۔ بھائی کرو گے بھائی؟ آواز نہیں آتی، کوئی بولتا نہیں۔ ارے بھائی کرو گے؟ اللہ کے نبی نے کتنا سستا عمل بتایا، فجر کی نماز۔ یہ بہت بڑی نماز ہے فجر کی۔ ہاں، فجر کی نماز کی جس نے پابندی کر لی، اور اگر کسی نے گھر پر وضو کیا، کہاں؟ گھر پر وضو کیا اور فجر کی 2 رکعت سنت گھر پر پڑھی، اور گھر پر پڑھ کر صرف فرض نماز جماعت کے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا، اللہ پاک اس کے گھروں سے سارے جھگڑے اور سارے مسائل اس کے حل فرما دیں گے، سارے مسائل۔ تو یہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ کیوں عطا فرمایا؟ میرے بھائیوں، اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہمارے اندر تقوی والی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور اتنا ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے کہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم نہ کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی والی زندگی۔ ہاں، تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی تقوی والی زندگی حاصل کرنے کے لیے، ہاں، اللہ نے عطا فرمایا۔ اور اللہ کی مدد بھی تقوی پر آتی ہے۔ جس کی تقوی والی زندگی ہوگی اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی مدد، تقوی والی زندگی۔ اور تقوی والی زندگی اخلاص کے ساتھ، اخلاص پیدا ہوگا زندگی کے اندر، تو اخلاص جتنا اخلاص ہوگا اللہ پاک اتنا ہی تقوی اسے عطا فرمائے گا۔ اور اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ ہمیشہ سچ بول لو، سچ بولنے کی وجہ سے اخلاص ہماری زندگی میں آئے۔ اخلاص والی زندگی، ہمیشہ سچ بولو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان سلب کر دیا جاتا ہے جو مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور اگر میدان محشر میں الفراق کے راستے سے بجلی کی طرح گزارنا ہو، برا کے فردوسی کے اوپر سوار ہو کر کے الفراق کا راستہ پسار کرنا ہو، تو تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ تقوی والی زندگی، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ آپ کی امت کے تمام پرہیزگاروں کو، تقوی والوں کو اسی قسم کے برا کے فردوسی کے اوپر سوار فرما کر پل صراط کے راستے سے گزارا جائے گا۔ وقت بہت ہو چکا ہے، بس میرے بھائیوں، رمضان مبارک کی قدردانی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، اور جتنا بھی ہو سکے قرآن کی تلاوت کرنا۔ ہاں، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے میرے بھائیوں۔
امریکہ کی سرزمین کے اوپر میرے سامنے 28 حافظ قرآن بیٹھے تھے، حافظ ہونے کے لیے حفظ کلاس کے اندر۔ وہ کیسے بچے تھے، کیسے میں اتنی بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، کیسے بچے تھے میرے بھائیوں، ایک گھونٹ شراب کا پیتے تھے اور ایک آیت قرآن کی پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن ایسا کھلا معجزہ ہے میرے آقا کا کہ ان میں سے 14 کو حافظ قرآن بنا دیا، اور جس دن یہ 14 حافظ القرآن بنے اسی دن ساری استھتی کے اندر دینی ماحول تیار ہو گیا، تبلیغ کے چراغ گھروں میں روشن ہو گئے، اسلام ان کی گھروں کے اندر آ گیا، یہاں تک کہ ایک نوجوان میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، 15 دن کے بعد شادی کے اندر سے وہ اپنی کار میں مجھے لے کر کے آتا ہے، کہتا ہے یہ بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں اس کے مطابق یہ شادی نہیں ہے، شریعت کے خلاف شادی ہے۔ کتنے دن ہوئے تھے بعد؟ 15 دن ہوئے تھے۔ کیا آج ہماری شادیوں کے اوپر غور و فکر کرو میرے بھائیو، جب تک سچے مسلمان نہیں بنو گے، تقوی والی زندگی اختیار نہیں کرو گے، اخلاص ہماری زندگی میں پیدا نہیں ہوگا، اللہ کے احکام ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے، تو ہم لوگوں سے ڈرتے رہیں گے، لوگوں کا خوف ہمارے دلوں میں ہوگا۔ باقی میرا اللہ اتنا طاقتور ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ مالک کونین کن فیکون ہے، مالک ارض و سماوات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہمیں کسی کی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اعمال، اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت آئے اور چلے گئے، یہ بھی آئے گا چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ کر لو کچھ کر لو کچھ کر لو، اور اللہ کو بتاؤ اللہ کی مدد لینا ہے تو تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ اللہ صحیح معنی کے اندر کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق فرمائے۔